حضرت ابراہیم بن ادہم ایک ملک کے بادشاہ تھے۔ ایک دن حسب معمول دربار لگائے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک اجنبی بغیر اجازت دربار میں آیا اور دربار میں ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو دربار میں اپنے مقدمات میں مشغول تھے، دربار میں ایک اجنبی شخص کے بغیر اجازت آنے اور آداب شاہی بجا لانے کے بجائے بے تکلفی سے ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے پر ناراض ہوئے اور بولے، تم کون ہو؟ یہاں بغیر اجازت کیوں داخل ہوئے اور پھر یہاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس اجنبی شخص نے جواب دیا کہ میں ایک راہ گیر ہوں اور ایک رات قیام کی جگہ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بہت خفا ہوئے اور بولے، احمق آدمی ہو، یہ ہمارا دربار ہے یا کوئی سرائے ہے؟ اجنبی نے بہت سادگی سے جواب دیا، یہ واقعی یہ آپ کا دربار نہیں ہے، سرائے ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ دربار کی آن بان شان نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ اس کو سرائے سمجھ رہے ہو؟ اجنبی نے پھر بھولے پن سے سوال کیا، آپ سے پہلے یہاں کون مقدمات طے کرتا تھا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرے ماموں۔ اجنبی نے سوال کیا، وہ کہاں چلے گئے؟ حضرت نے کہا، وہ اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ اجنبی نے سوال کیا کہ آپ کے ماموں سے پہلے یہاں دربار میں کون رہتا تھا؟ حضرت نے کہا، ان کے والد۔ اجنبی نے پھر سوال کیا کہ آپ کے ماموں کے والد کہاں چلے گئے؟ بولے کہ وہ دائی اجل کو لبیک کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اجنبی نے پھر سوال کیا کہ آپ کے ماموں کے والد سے پہلے یہاں کون مقدمات عدالت لگایا کرتا تھا؟ حضرت نے جواب دیا کہ ان کے والد۔ پھر اجنبی نے سوال کیا، وہ یہاں کیوں نہیں رہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اجنبی نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ ایک آتا ہے، کچھ روز رہتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، وہ کچھ روز رہتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یہ سرائے نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور آپ اس سرائے کو اپنا دربار سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ آپ کو بھی اس مزے کو چھوڑ کر جانا ہے، اور چھوڑ کر جانا بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ کب مالک کے دربار سے خالی کرنے کا حکم ہو جائے، بلکہ وہ ملک الموت سے آپ کو گرفتار کرا لے۔ ایک پل کا اطمینان نہیں ہے، پھر بھی آپ اس فانی سرائے کو اپنا دربار سمجھ رہے ہیں اور مجھے احمق کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر زار و قطار رونے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اجنبی ایک غیبی فرشتہ تھا جو اچانک غائب ہو گیا، اور یہیں سے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا دل دربار، بادشاہت اور دنیا سے اچاٹ ہو گیا، جو ان کی توبہ کا سبب بنا۔ اور اس واقعے نے حضرت ابراہیم بن ادہم کو بادشاہ سلطان اولیاء حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا۔